عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم اپنی درسی کتاب کے سب سے اہم حصے کا آغاز کریں گے۔ سب سے اہم اس لیے کہ یہاں موجود ہر سبق سے آپ کو ایک ایک سرگرمی لازمی طور پر کمپلسریلی بورڈ امتحان میں پوچھی جائے گی۔ اس حصے میں کل 4 اسباق ہیں، جس میں سے دوسرا سبق اس سال کے لیے حذف ہے۔ اس حصے کے لیے کل 18 مارکس مختص ہیں اور ہر سبق سے 6 مارکس کی سرگرمی پوچھی جائے گی، اور وہ حصہ ہے اطلاعی تحریر کا، یعنی رائٹنگ سکل کا۔ اس حصے سے ہم انٹرویو کے لیے سوالات مرتب کرنا، روداد نویسی اور فیچر نویسی سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلی تحریری مہارت، انٹرویو۔ سوالات مرتب کرنے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں کچھ انٹرویو کے بارے میں مختصر اور سرسری طور پر۔ صفحہ نمبر 137 سے انٹرویو، مصاحبہ، تمہید۔ انٹروڈکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انٹرویو کے ذریعے کسی شخص کی زندگی اور اس کی کارکردگی کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ انٹرویو لینا اور دینا دونوں نہایت مہارت کا کام ہے۔ آج کل انٹرویو کو بڑے پیمانے پر پیشہ ورانہ اہمیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس لیے انٹرویو کی پیشگی تیاری کیسے کریں، انٹرویو کیسے لیں، انٹرویو کیسے دیں، اس وقت کون سی احتیاط برتیں، ایسے کچھ نکات کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ حیت مانے روپ، شکل، بناوٹ۔ انٹرویو، جسے ہم مکالمہ یا مصاحبہ کہہ سکتے ہیں، یہ مکالمہ منصوبہ بند ہوتا ہے، یعنی پلانڈ کنورسیشن ہوتا ہے، جس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور ترتیب وار سوالات کے ذریعے ایک شخص کسی دوسرے شخص کی زندگی اور اس کی کارکردگی، غور کیجئے گا، کسی کے زندگی اور اس کی کارکردگی دونوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، اور جسے معلومات فراہم کرتا ہے وہ یا تو اس معلومات کو سنتا ہے، پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے۔ یعنی انٹرویو تحریری صورت میں بھی لیے جا سکتے ہیں، روبرو مل کر بھی، فون پر بھی، یا پھر ویڈیو بنا کر بھی۔ ارادہ کر کے لیے جانے والے انٹرویو میں شخصیت، دن، مقام، موضوع، وقت سب پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انٹرویو کس کا لیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جن کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہو اور جن کے پاس سننے کے لیے کچھ ہو، ایسے ہی افراد کا انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ یہ افراد عوامی نمائندے، فنکار، کھلاڑی، سائنسداں، ڈاکٹر، اساتذہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پیشہ ور کاروباری، وکیل، ماہر ٹیکنیشین، مصنف، شاعر، اسی طرح پیشہ ور کاروباری، وکیل، ماہر ٹیکنیشین، مصنف، شاعر، کوہ پیما، مدیر، معمر شہری، فوجی، پائلٹ، انعام یافتہ شخصیت، مفکر، زرعی مزدور اور پھیری والے بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسے ذمہ دار افراد جنہوں نے اپنے شعبوں میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے، جنہوں نے دنیا سے ہٹ کر چیلنج قبول کر کے غیر معمولی کام انجام دیے ہیں، اور جنہیں معاشرے میں خاص احترام اور خاص مقام حاصل ہے، ایسے کئی لوگوں سے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔
عام آدمی سے بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ انوکھی باتیں ہوں۔ ان تمام افراد جن کا ابھی ذکر گزرا ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ امتحان میں انہی میں سے کسی ایک شخصیت پر انٹرویو کے لیے سوالات تحریر کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، جیسے گورو پرسکار پائے کھلاڑی سے انٹرویو، مثالی استاد کا ایوارڈ پانے والے معلم سے انٹرویو وغیرہ وغیرہ۔ بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ مقصد۔ انٹرویو کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد فرد کی کارکردگی کے ساتھ اس فرد کے اندرون پوشیدہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے۔ دوسرے مقاصد یہ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف موضوعات پر مفکرین کی رائے جاننا ہے، کسی ماہر شخص سے کچھ نئی معلومات حاصل کرنا ہے، کسی واقعے کی گہرائی جاننا ہے، اس کے لیے انٹرویو کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ انٹرویو دینے والا شخص جس ماحول میں پروان چڑھا اس کو سمجھنے کے لیے، معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے اور عوامی بیداری کے لیے انٹرویو لیے جا سکتے ہیں۔ ایسے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، انٹرویو کی پیشگی تیاری۔ پیشگی تیاری کامیاب انٹرویو کی بنیاد ہے۔ سب سے اہم پیشگی تیاری یہ ہے کہ جس فرد کا انٹرویو لینا ہے اس کے تعلق سے ضروری معلومات انٹرویو لینے والے کے پاس پہلے سے موجود ہونا چاہیے۔ دوسری تیاری یہ کر سکتے ہیں کہ انٹرویو کا مقصد ذہن میں ہونا چاہیے، دوسری تیاری یہ ہو۔ تیسری، انٹرویو کے لیے پوچھے جانے والے سوالات تیار کرنے چاہیے۔ چوتھی، اصل میں انٹرویو کی نوعیت کیا ہے، وہ بالمشافہ ہونے والا ہے یا تحریری شکل میں، ناظر یا سامع کون ہوں گے، طلبہ ہوں گے یا مجموعی طور پر طلبہ اور سرپرست دونوں ہوں گے، یا صرف عام شہری یا صرف خواتین۔ یہ تمام معلومات انٹرویو لینے والے کو پہلے سے حاصل کر کے رکھنا چاہیے۔ ایک اور تیاری، اگر انٹرویو راست ناظرین کے سامنے ہے، دیکھنے والے سامنے موجود ہے، ناظرین مطلب دیکھنے والا، قاری مطلب پڑھنے والا اور سامع مطلب آڈینس سننے والا، ریڈیو کے لیے ہے یا ٹیلی ویژن کے لیے ہے، انٹرویو کے لیے نشست کا انتظام، یہ سارے انتظامات کی پہلے سے تیاری ہونی چاہیے۔ انٹرویو کے لیے نشست کا انتظام، ریکارڈنگ کا انتظام، سازگار ماحول، حسب ضرورت حوالہ جاتی کتب، تصاویر، موسیقی کے آلات وغیرہ امور کا پہلے ہی سے خیال رکھنا مناسب ہوتا ہے۔ ضرورت ہو تو انٹرویو دینے والے سے پہلے ہی ملاقات کر کے بات چیت کر لی جائے، جس سے انٹرویو لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آتا ہے انٹرویو کا تمہیدی مرحلہ۔ انٹرویو کی ابتدا نہایت دلچسپ، مزیدار اور ناظرین اور قارئین کے دل کو چھو لینے والی ہونی چاہیے۔ انٹرویو خالص فطری انداز میں آسانی سے رواں دواں ہونا چاہیے، اس میں ذرا بھی مصنوعی انداز نہ آنے پائے۔ اس کی ابتدا ہلکے پھلکے سوالوں سے ہو تاکہ ماحول خوشگوار رہے۔ انٹرویو کا آغاز جتنا رواں دواں ہوگا، آگے کی محفل زیادہ سے زیادہ پرلطف ہوتی چلی جائے گی۔
انٹرویو لینے والے کی خود اعتمادی دگنی ہو جائے گی۔ انٹرویو دینے والا کھل کر سامنے آئے گا اور سامعین اور قارئین اس انٹرویو سے خوب لطف اٹھائیں گے۔ انٹرویو کا درمیانی مرحلہ۔ اب اس بیچ کے مرحلے میں سوالات پوچھے جانے ہیں۔ سوالات ایسے لچکدار تیار کرنے ہیں کہ حاصل ہونے والے جوابوں کی ڈور پکڑ کر اگلے سوال تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ اسی کا نام مہارت ہے، جو صرف مشق سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار، 2 بار، 4 بار، 10 بار جب ہم انٹرویو کسی کا لیں گے تو اگلا انٹرویو اور بھی بہتر اور بہترین ہوتا جائے گا۔ سوالوں سے جواب، جوابوں سے سوال، سوالوں کے جواب، جوابوں کے سوال، دیکھتے دیکھتے انٹرویو دینے والے کی شخصیت کے پہلو اجاگر ہوتے جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں اصل موضوع سے ہٹنا نہیں ہے، انٹرویو کے مقصد سے دور نہیں جانا ہے، اس بات کا خیال رہے۔ انٹرویو مزاح سے پر ہو، لیکن مزاح میں گم ہو کر انٹرویو کے مقصد سے بھٹکنا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جس مقصد کے لیے انٹرویو لیا جا رہا ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ سوال اس طریقے سے پوچھے جائیں کہ جواب دینے والے کا جوش بڑھتا جائے۔ اسی مرحلے پر پورے انٹرویو کے سب سے اہم اور موضوع سے براہ راست تعلق رکھنے والے سوال پوچھیں۔ انٹرویو کے ذریعے لوگوں کو جو پیغام دینا ہے وہ اسی مرحلے میں دینا ہے، درمیانی مرحلے میں۔ انٹرویو کا اختتامی مرحلہ۔ اختتام ایسا کیجیے کہ سامعین یا ناظرین محسوس کریں کہ ارے انٹرویو تو بہت جلد ختم ہو گیا۔ انٹرویو مناسب وقت اور مناسب مقام پر ختم کریں، اور مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب سامعین کو بالکل بھی اندازہ نہ ہو کہ انٹرویو ختم ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ انٹرویو نامکمل یا ادھورا نہ لگے۔ سامعین کا مکمل اطمینان لازمی ہے۔ سامعین یہ محسوس کریں کہ اور کچھ دیر یہ انٹرویو اسی طرح جاری رہنا چاہیے تھا۔ اس طرح کا اختتام عمدہ اختتام ہوتا ہے۔ انٹرویو سننے والے اگر انٹرویو کے کچھ مکالمے بطور یادگار اپنے ساتھ لے گئے تو سمجھیے کہ انٹرویو کامیاب رہا۔ ملازمت یا کسی کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو۔ یہاں ملازمت یا کسی کورس میں داخلے کے لیے پہلے اور اب لیے جانے والے انٹرویو کے سوالات میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اس کا بیان ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ انٹرویو لینے والے کو کیا کرنا ہے اور کس سے احتیاط برتنا ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ انٹرویو لیتے وقت یہ ضرور کرے، جس میں پہلا پوائنٹ ہے انٹرویو لینے والا اپنی حدود کا خیال رکھتے ہوئے سوال پوچھے۔ حد سے آگے بڑھتے ہوئے سوالات نہیں پوچھنا ہے۔ سوالوں کے جواب دینے یا نہ دینے کی آزادی انٹرویو دینے والے کو دی جائے۔ تیسری بات جو ہمیں کرنی ہے، انٹرویو کا انداز رواں، آسانی سے سنا جا سکے اور جوش و جذبے سے پر ہو۔ چوتھا، انٹرویو کے درمیان بے تکلفی اور سازگار ماحول بنا رہے۔ پانچواں اور اہم، ہاں، نہیں، معلوم نہیں، بعد میں کہوں گا جیسے جواب موصول نہ ہو، اس بات کو ذہن میں رکھ کر سوال بنائے گئے ہوں۔ انٹرویو لینے والے کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ میرا سوال ایسا ہو کہ اس طرح کے جواب ہاں، نہیں، معلوم نہیں، بعد میں کہوں گا، ایسے جواب نہ ملے۔
آخری پوائنٹ، اطمینان سے جوش و جذبے پر قابو اور اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ انٹرویو میں دلچسپی برقرار رکھی جائے۔ اب انٹرویو لیتے وقت کن باتوں سے احتیاط برتنی ہے؟ غلط اور ناموزوں سوال پوچھنے سے گریز کریں۔ سوال پوچھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ انٹرویو دینے والے کی بے عزتی نہ ہو۔ تیسرا پوائنٹ، ایسے سوالوں سے اجتناب برتیں جن سے کشیدگی اور اختلاف کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ چوتھا، بنیادی موضوع سے ہٹ کر غیر ضروری سوال نہ کریں۔ متوقع یعنی جس کی توقع ہو، جس کی امید ہو، متوقع قیاسی جواب ملے، قیاس پر مبنی ایسے سوال نہ کریں۔ پیچیدہ اور مشکل سوال نہ کریں۔ سوالوں کو دہرانے سے گریز کریں۔ پیشگی تیاری اور پیشگی مطالعے کے بغیر حد سے زیادہ پر اعتمادی کے ساتھ انٹرویو نہ لیں۔ اکتا دینے والے، تھکا دینے والے اور بے اثر سوال پوچھنے سے پرہیز کریں۔ انٹرویو کے دوران مضحکہ خیز حرکات و سکنات سے بچیں۔ انٹرویو لینے والے کو چاہیے کہ وہ انٹرویو دینے والے سے زیادہ نہ بولے۔ انٹرویو دینے والا زیادہ بولے گا، اس کو صرف سوالات اور جہاں ضروری ہو تھوڑی بہت بات کرنی ہے۔ انٹرویو مقررہ وقت میں مکمل کر لیں۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گی اس صورت میں جب آپ اسے بطور پیشہ اختیار کرنے والی ہوں گی، اور امتحان کے لیے آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ انٹرویو کے لیے 5 سے 7 سوالات مرتب کرنے ہیں جس پر آپ کو 5 مارکس ملیں گے، اور اس سے پہلے سوالات سے پہلے انٹروڈکشن لکھنے پر 1 مارک، اس طرح ٹوٹل 6 مارکس ملیں گے۔ تو پیپر پین تیار رکھیے اور چلیے بورڈ کی جانب سے فراہم کردہ ماڈل پرچے کی انٹرویو کے لیے پوچھی گئی سرگرمی کے ہی سوالات مرتب کرنے کی مشق کریں۔ سرگرمی ہے، کورونا وائرس سے پھیلنے والی بیماری کووڈ-19 سے متعلق طلبہ کو معلومات فراہم کرنے کے لیے شہر کے معروف ڈاکٹر سے انٹرویو کے صرف سوالات ترتیب دیجیے۔ سوال نمبر 5 کے الف کے جواب میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے عنوان، جیسا میں نے یہاں لکھا ہے، ڈاکٹر حارث سے ایک ملاقات، یا ڈاکٹر حارث سے انٹرویو، ڈاکٹر حارث سے مکالمہ، آپ تینوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک فرضی نام لکھا ہے، آپ بھی کچھ ایسا ہی کیجیے۔ اب ہم ڈاکٹر کے تعارف میں 2-3 جملے لکھیں گے اس طرح: پیارے ساتھیوں، ایسا اس لیے لکھا کہ انٹرویو دیکھنے والے آپ کے ہم جماعت ہیں، یہ تصور کر کے لکھا۔ آج ہمارے سامنے شہر کے سب سے مشہور و معروف ڈاکٹر حارث تشریف فرما ہے۔ شہر کا نام قطعی مت لکھنا، صرف اتنا لکھنا آج ہمارے سامنے شہر کے، اس لیے کہ ہم پیپر میں اپنی شناخت نہیں بتاتے، تو آپ کو بھی بتانے کی بالکل ضرورت نہیں کہ ہمارے شہر بھیونڈی کے سب سے مشہور ڈاکٹر، اتنا لکھ لیجئے۔ تعارف آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے اپنی طبی تعلیم ممبئی سے مکمل کی ہے۔ حال ہی میں کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج اور خدمات کے عوض میں
शहर के मारूफ इदारे की जानिब से इनकी पजीराई की गई और नजराने अकीदत पेश किया गया है। आइए आज हम इनसे इस मर्ज के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें। इंट्रोडक्शन आप खुद का भी लिख सकती हैं, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बताया है। प्यारे साथियों, आज हमारे सामने शहर के सबसे मशहूर और मारूफ डॉक्टर हारिस, आप नाम बदल सकती हैं, तशरीफ फरमा है। आपने अपनी तिब्बी तालीम मुंबई से मुकम्मल की। आपको कहीं और से मुकम्मल करवाना है तो मुंबई की बजाय कुछ और लिख सकती हैं। हाल ही में कोविड-19 के मरीजों के इलाज और खिदमात के एवज में शहर के मारूफ इदारे की जानिब से उनकी पजीराई की गई और नजराने अकीदत पेश किया गया है। आइए आज हम इनसे इस मर्ज के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें। अब डॉक्टर साहब से सवालात शुरू करेंगे। और पहला सवाल, मामूली सर्दी बुखार और कई बार कफ और एलर्जी की वजह से भी सांस लेने में दुश्वारी होती है। ऐसे में कोविड है या नहीं, ये हमें कैसे मालूम होगा? डॉक्टर साहब से पहला सवाल किया। जवाब में डॉक्टर साहब हमें कोविड-19 की मालूमात देंगे और उससे हमें इसकी अलामत पता चलेंगी। फिर हमारा दूसरा सवाल हो सकता है, उमूमन किस उम्र के लोग इस बीमारी से जल्द या ज़्यादा मुतासिर होते हैं? डॉक्टर साहब से जवाब मिलेगा। हमको यहाँ पर जवाबात नहीं लिखने हैं, सिर्फ सवालात तरतीब देना है। तीसरा सवाल हम ये पूछ सकते हैं, इस मर्ज से बचने के लिए हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस लेना है? ये हमारा तीसरा सवाल डॉक्टर साहब से है। चौथा सवाल, बिल फर्ज अगर किसी को ये बीमारी लाहक हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तीसरे और चौथे सवाल में फ़र्क है। तीसरे सवाल में अभी मरीज था नहीं, लेकिन प्रिकॉशन पूछा था। अब मरीज कोविड-19 का मिल जाता है, अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो उस मरीज को क्या करना चाहिए? मरीज अच्छा भी हो गया तो पांचवा सवाल हम ये पूछ सकते हैं कि पोस्ट कोविड यानी बीमारी से शिफा याबी के बाद मुतासिर को किन बातों से एहतियात बरतनी चाहिए? छठा, यहाँ पर हम डॉक्टर को पेश आने वाली परेशानियां भी पूछ सकते हैं। तो छठा सवाल इसी पर मबनी है, ऐसे मरीजों के इलाज में आपको किन तकालीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ा? और सातवां, डॉक्टर साहब कुछ तलबा को पैगाम देना चाहेंगे, तो उस पर सवाल पैगाम भी देना होता है। इंटरव्यू में सुनने वाले को क्या पैगाम देना है, तो यहाँ पर आखिरी सवाल ये पूछा गया, आप हमारे इन साथियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लिख लीजिए। मामूली सर्दी बुखार और कई बार कफ और एलर्जी की वजह से भी सांस लेने में दुश्वारी होती है। ऐसे में कोविड है या नहीं, ये हमें कैसे मालूम होगा? दूसरा सवाल, उमूमन किस उम्र के लोग इस बीमारी से जल्द या ज़्यादा मुतासिर होते हैं? तीसरा सवाल, इस मर्ज से बचने के लिए हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? चौथा सवाल, बिलफर्ज अगर किसी को ये बीमारी लाहक हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पांचवा सवाल, पोस्ट कोविड यानी बीमारी से शिफा याबी के बाद मुतासिर को किन बातों से एहतियात बरतनी चाहिए? छठा सवाल, ऐसे मरीजों के इलाज में आपको किन तकालीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ा?
یا کرنا پڑتا ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ 7واں سوال، آپ ہمارے ان ساتھیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس طرح سے ہم 5 سے 7 سوالات مرتب کریں گے۔ سارے سوالات اگر ممتحن کو پسند آ گئے اور آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہے تو فل مارکس ملنے کے پورے چانسز ہیں۔ تو آپ پوری کوشش کیجئے کہ اس سرگرمی سے آپ کو پورے مارکس مل جائے۔ اب اجازت دیجئے، اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے روداد نویسی کی سرگرمی کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔